سر سب سے پہلے تو کل آپ غیر حاضر تھے یہاں سے پروگرام سے، کہیں اور حاضر تھے، یعنی نگران وزیر اعظم نے یاد فرمایا ہوا تھا تو پروگرام کرنا تھا، میں تو حاضر ہو نہیں سکا. تو کیسے رہی آپ کی نشست اور کیا گفتگو ہوئی انوار الحق کاکڑ صاحب سے؟ ٹھیک وقت کے مطابق، پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ملاقات شروع ہوئی اور ایک بڑا کھانا تھا. اچھا. ہال بھرا ہوا تھا اور کم و بیش سارے جو اینکرز ہیں اور ممتاز اخبار نویس ہیں موجود تھے وہاں. کچھ سلیم صافی صاحب مد نظر نہیں آئے اور حامد میر صاحب نہیں تھے. سلیم صافی صاحب شاید گئے کہیں باہر. اچھا نہیں، ویسے بھی ان سے اکیلے ہی مل لیتے ہیں، انٹروڈکشن شروع کر لیتے ہیں. مطلب کوئی 2-4 دوست اپنے شاید پروگرام کر رہے ہوں گے. تو اب ظاہر ہے کہ 6:30 سے ملاقات شروع ہوئی اور 9:30 بجے تک جاری رہی. اچھا 3 گھنٹے. 3 گھنٹے طویل نشست، پھر تو تمام موضوعات بات ہوئی ہوگی. ہر موضوع پر بات ہوئی اور کھلے دل سے سوالات ہوئے اور کھلے دل سے جوابات دیے گئے. اور جب بات چیت جو تھی وہ خاتمے کے قریب تھی تو سولنگی صاحب نے ایک چٹ ان کے ہاتھ میں دے دی. پرائم منسٹر کے ہاتھ میں؟ ہاں جی. اچھا. اور ایک طرف سولنگی صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف ہمارے ظہور صاحب بیٹھے تھے جو سیکریٹری انفارمیشن. اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ جو میں نے گفتگو کی ہے اسے آف دی ریکارڈ کر دیا جائے. تو فائدہ کیا ہوا اس گفتگو کا؟ تو پھر نہیں، عام طور پہ تو دیکھیں نا اس طرح کی جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں پہلے تو روایت یہ تھی کہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے تاکہ کھل کے گفتگو ہو. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بریفنگز جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہونے لگی، لوگوں نے خبریں دینی شروع کر دی. نہیں اب تاثر تو صحافی نے لینا ہے نا. نہیں، تاثر ایک اور چیز ہے لیکن رپورٹنگ ایک اور چیز ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کہا، اب لوگوں نے کہا نہیں جناب یہ تو ہم کئی ہمارے کلاسرا صاحب اور دوسرے نوٹس لے رہے تھے، میں بھی کچھ لکھ رہا تھا. اور یہ تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کو نہیں مان رہا، آپ جو چیز مناسب سمجھیں وہ شائع کر دیں، بس میری نوکری کا ذرا خیال رکھیں. اچھا چلے انہوں نے اجازت دے دی نا. اس کے بعد بہرحال مگر اہم بات تھی کہ ہر شخص جو تھا وہ حیران تھا. کس بات پہ؟ ان کے ڈیپتھ پر. اچھا. نالج کی. اچھا. موضوعات کا جو اس طرح انہوں نے احاطہ کیا، جس طرح بلوچستان کا مسئلہ اور پھر یہ افغان مہاجرین کا معاملہ اور یہ ایرانی تیل جو ہے اسمگل ہو کے آ رہا تھا اس کا مسئلہ، ڈالر کی اسمگلنگ کا. ظاہری بات ہے صوبے سے ان کا تعلق ہے، بڑا گہرا ان کی نظر ہے اس معاملے پہ. اور پھر پاکستان کے جو تاریخ پر، اس کی معاملات پر، اس کی خارجہ پالیسی پر جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے، تو ہر شخص جو تھا وہ اشش کر اٹھا. چلے اچھی بات ہے. تو پھر مہاجرین والی پالیسی پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوا کہ بہت عرصے کے بعد اب کلاسرا صاحب جیسے شخص جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا، انہوں نے تو 20-22 سال تک کوئی وزیر اعظم اس طرح کی گفتگو سنی نہیں اس سے. حقیقت یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اس علمی گہرائی کے ساتھ گفتگو کی. میں نے پرانے سیاستدان جو ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور چودھری محمد علی صاحب، گرمانی صاحب، اور پھر ہمارے جنرل ضیاء الحق تھے، پھر فاروق لغاری تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے، پھر ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ بھی ایک بڑی کتاب دوست شخص ہیں، علم دوست ہیں. مگر جو انہوں نے احاطہ کیا اور سب نے پھر ان کو داد دی اور میں نے بھی خراج تحسین پیش کیا. لیکن ایک بات جو ہے بڑی ایک قطعیت تھی، کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، ایمبیگوٹی نہیں تھی، کلیئر ہیڈڈ تھے. اچھا چلے خوش آئند افغان. چلے موضوع پہ تو آئے نا کہ بات کیا کی آپ نے، تو انہیں پکا وزیر اعظم بنا دیا. آج پشتون نیشنلزم، تعریف ایسی آپ نے کر دی صحافیوں نے. پشتون نیشنلزم جو ہے، انہوں نے کہا یہ پشتون نیشنلزم ہو یا بلوچ انتہا پسند ہو جو تلوار اٹھائے گا، جو بندوق اٹھائے گا،
اس کے ساتھ تو پھر یکساں سلوک ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک اور ہے. یہ کہا کہ جی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر افغان مہاجر جو ہیں, ہاں جی, ایک ہمارے یعنی خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان سیاستدان ہیں احمد, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر افغان جو ہیں وہ مہاجر ہیں تو پھر تو کشمیر سے آنے والے بھی پھر مہاجر ہیں, اور پھر ہندوستان سے آنے والے بھی مہاجر ہیں. نہیں یہ کیا ٹھیک ہے دلیل نا, ہوئی؟ ان کو کیسے جگہ ملے گی یہ یہاں؟ کیا دلیل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو کشمیر سے آتے ہیں وہ تو ہمارا حصہ ہیں, ان کا ہمارا کلیم ہے ان پر, اور جو ہندوستان سے آئے ہیں وہ تحریک پاکستان میں شرکت کر کے آئے ہیں, اور یہ جو یہاں سے لوگ آئے ہیں کیا افغانستان پر ہمارا کلیم ہے؟ یہ کیا مماثلت ہے؟ اور پھر ان کا میں پشتون ہوں نسل در نسل, میرے جو پڑنانا ہیں وہ قید رہے ہیں باچا خان کے ساتھ, صحیح. اور مجھے اس پہ کوئی میں کو بلوچ عسکریت پسند ہو یا پشتون عسکریت پسند ہو یا کسی اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو, ایک ہی زبان میں جواب دیا جائے گا.